کتاب العقائد حصہ دوم پارٹ سی۔ سوال: ہجرت کس آیت سے فرض ہوئی؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ دیکھیے سورہ نساء 4 آیت 97۔ یعنی جو لوگ کفار کے شہروں سے باوجود ضعف دین کے نہیں نکلے، ان کو فرشتے کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی زمین تمہارے لیے وسیع نہیں تھی؟ تم پر واجب تھا کہ ان شہروں سے نکل جاتے۔ ان لوگوں کے لیے دوزخ اور بری باز پرس ہے۔ پوری آیت اس طرح سے ہے: ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کننا مستضعفین فی الارض۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ سوال: عشر سے کیا مراد ہے اور کس آیت سے فرض ہے؟ جواب: عشر سے مال کا 10واں حصہ نکالنا اور اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا مراد ہے۔ یہ مال کسب سے پیدا کیا گیا ہو یا متروکہ ہو یا کسی نے بخش دیا ہو، ان سب سے عشر نکالنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ مال تم کماتے ہو اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ سورہ بقرہ آیت 267۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ سورہ بقرہ آیت 254۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ۔ اے نبی، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیا کرو۔ سورہ توبہ 9 آیت 103۔ پوری آیت اس طرح ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی،
آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیا کرو اور انہیں پاک اور صاف کرو اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس جگہ صدقے سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ دوسری آیتوں میں زکوٰۃ کا فرض ہونا ثابت ہو گیا ہے، بس اس سے وہ صدقہ مراد ہے جو زکوٰۃ سے جدا ہے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال کا 10واں حصہ صدقہ دیا کرو۔ یہ حکم کیونکہ خلیفہ خدا کا ہے اور ہمارے زمانے تک اس کی روایت متواتر پہنچی ہے، لہذا اس صدقے سے مال کا 10واں حصہ ہی مراد ہے، کیونکہ مبین شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام مہدی علیہ السلام نے جو معصوم ہے اس کی تخصیص کر دی ہے، اور امام معصوم کا قول دلیل و حجت ہوتا ہے۔ سوال: اس قسم کا صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب: مسکینوں اور محتاجوں کو یہ صدقہ دینا چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی صدقات فقراء اور مساکین کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ صدقوں پر عامل مقرر کیے جائیں، اور وہ لوگ بھی صدقے کے مستحق ہیں جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرنے اور تعاون یعنی قرض ادا کرنے اور راہ خدا میں دینے اور مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ سوال: شب قدر میں جو 2 رکعتیں فرض کی نیت باندھ کر پڑھا کرتے ہیں، کس وجہ سے فرض کی گئی؟ جواب: لیلۃ القدر کی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی، اور اس کی تعین میں خود صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات برس میں 1 مرتبہ آتی ہے، اس کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، اور بعضے کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری حصے میں یہ رات ہے، مگر اس کی تاریخ مقرر نہیں کی، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ رمضان کی 23 تاریخ یہی رات ہے، اور بعضوں نے 27ویں رات کو معین کیا ہے، اور اکثر حنفیہ کا یہی خیال ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس اختلاف کی وجہ سے کسی رائے پر یقین نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے کمال لطف سے اس رات کا مہدی موعود علیہ السلام کو علم بخش دیا۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے اس بزرگ رات کے ظاہر ہونے کے شکر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 رکعت جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، کیونکہ خدا کے حکم سے آپ نے یہ رکعتیں ادا کی ہے، لہٰذا یہ رکعتیں ہمارے پاس فرض ہے۔ سوال: کیا ان فرائض کا انکار کفر ہے؟ جواب: ہاں، بے شک کفر ہے،
کیونکہ یہ مخبر صادق یعنی مہدی علیہ السلام کے فرمان سے فرض ہوئے ہیں۔ سوال: کیا جس طرح مہدی علیہ السلام کے مہدی ہونے کا انکار کفر ہے، اسی طرح ان احکام کا انکار بھی کفر ہے یا کچھ فرق ہے؟ جواب: کچھ فرق نہیں ہے۔ جس طرح مہدی علیہ السلام کے مہدی ہونے کا انکار کفر ہے، اسی طرح ان کے احکام کا انکار بھی کفر ہے۔ سوال: مہدی علیہ السلام کے مخالف کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مخالفین مہدی علیہ السلام کے پیچھے کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ سوال: نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے یا نہیں؟ جواب: صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ پس نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنی چاہیے، بلکہ سجدے میں آہستہ دعا کرنی چاہیے۔ سوال: اگر مہدی علیہ السلام کی تفسیر اور ائمہ مجتہدین کی تفسیر میں اختلاف ہو تو کس حکم پر عمل کرنا چاہیے؟ جواب: مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ اور مخبر صادق ہیں اور خطا سے معصوم ہیں۔ آپ کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے۔ مجتہدین کے حکم کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مجتہدین خطا سے معصوم نہیں ہے۔ سوال: مہدی علیہ السلام کو ناصر دین کہنا چاہیے یا خلیفۃ اللہ کہنا چاہیے؟ جواب: ناصر دین وہ شخص ہے جو دین کی مدد کرے۔ ہر عالم اور نماز روزوں کے احکام کو سکھانے والا بھی ناصر دین ہو سکتا ہے۔ پس آپ علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ، خاتم دین، داعی اللہ، تابع تام رسول اللہ کہنا چاہیے۔ سوال: کیا حضرت مہدی علیہ السلام کو نبی و رسول کہہ سکتے ہیں؟ جواب: نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں ثابت ہو گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، اور آن حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی صاحب شرح نہ ہوگا، پس آپ کو نبی مشرع کہنا درست نہیں۔ سوال: اگر کسی نے آپ کو نبی مشرع کہا تو اس پر کیا حکم ہے؟ جواب: کیونکہ آیات قرآن مجید کا منکر ہے، پس وہ کافر ہے۔ سوال: جب مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ، داعی اللہ ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں اور ہم رتبہ ہیں؟ جواب: ہر پیغمبر اللہ کا خلیفہ ہے اور داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلاتا ہے، پس خلیفہ خدا اور داعی اللہ ہونے سے کوئی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ نہیں ہو سکتا، بلکہ رسول اللہ سب پیغمبروں سے بزرگ ہیں۔ سوال: مہدی علیہ السلام کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ ہیں؟ جواب: مہدی علیہ السلام اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں، یعنی جو قول و فعل و حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی قول و فعل و حال مہدی علیہ السلام کا تھا، اور اس میں سر منہ بال برابر خطا نہیں تھی۔ پس کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ و برابر ہے،
پس جس نے ان دونوں میں فرق کیا وہ کافر ہے۔ کیا ہمارے بزرگان قدیم کا یہی اعتقاد ہے؟ جواب: صحابہ مہدی علیہ السلام اور تابعین کے زمانے سے یہی اعتقاد ہے۔ سوال: جس نے یہ اعتقاد نہیں رکھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کہا اور مہدی علیہ السلام کو کمتر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا؟ جواب: جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام کو برابر نہیں کہا وہ بے شک کافر ہے۔ سوال: ایمان کی ہمارے مذہب میں کیا تعریف ہے؟ جواب: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہنا، اور جن چیزوں کو حضرت نے ضروریات دین میں شمار کیا ہے ان کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا، اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے اور مہدیت کا دعویٰ کیا اور رحلت کی۔ پس ہمارے پاس مومن وہی شخص ہے جو ان سب امور پر ایمان لایا ہو۔ سوال: اعتقاد ہر زمانے میں مرتب ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی خاص زمانہ ہے؟ جواب: اعتقاد زمانہ صحابہ و تابعین میں مرتب ہو سکتا ہے۔ سوال: کن چیزوں سے اعتقاد بن سکتا ہے؟ جواب: قرآن سے، حدیث متواتر سے، روایات مہدی علیہ السلام سے جو کہ متواتر ہوں۔ بعضوں نے بیان کیا ہے کہ اجماع صحابہ و تابعین سے بھی اعتقاد بن سکتا ہے۔ ان امور کی تفصیل تم کو بڑی کتابوں میں نظر آئے گی۔